اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا ہنر ہا وزیر کی ہا او مال دنیا ہمچو پرے تاؤس ادو جان اند، یعنی اس کا بیان کہ دنیا کا ہنر اور ذہانتیں اور مال مور کے پروں کی طرح جان کے دشمن ہیں۔ ہنر ناقص کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ وہ دانے کی وجہ سے جال کو نہ دیکھے گا۔ اختیار اس کے لیے بھلا ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرو کہ معاملے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جب نگہداشت اور تقوی نہ ہو خبردار، آلہ کو پھینک دے، اختیار کو چھوڑ دے۔ میری خود نمائی اور اختیار یہ پر ہیں، میں پر نوچ رہا ہوں کیونکہ وہ سر کے درپے ہیں۔ صابر اپنے بال و پر کو نیز سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پر شور و شر میں مبتلا نہیں کرتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہہ دو وہ پر نہ نوچے، اگر کوئی تیر آئے گا وہ ڈھال سامنے کر دے گا، لیکن میرے لیے حسین پر دشمن ہے چونکہ خود نمائی سے مجھ میں صبر نہیں ہے۔ اگر صبر اور حفاظت میرے رہبر ہوتے تو اختیار سے میری کر و فر بڑھا دیتے۔ میں فتنوں کے سلسلے میں بچے یا مست کی طرح ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہونا مناسب نہیں ہے۔ اگر میرے پاس رک جانے والی عقل ہوتی تو میرے ہاتھ میں تلوار کامیابی ہوتی۔ عقل سورج کی طرح نور عطا کرنے والی چاہیے تاکہ ایسی تلوار چلائے جو ٹھیک ہی ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میرے یہ پر میرے غرور و تکبر کا باعث ہیں اور تکبر سینکڑوں بلاؤں کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح مور کے پر اس کے مصائب کا سبب ہیں، اسی طرح دنیا کے ہنر اور دنیا کی عقل بھی انسان کے لیے وبال جان ہے۔ گناہ کے کر سکنے اور نہ کر سکنے کا اختیار اس شخص کے لیے مناسب ہے جس میں تقوی ہو، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے اختیار باقی رکھنا مناسب نہیں ہے، یعنی وہ اسباب و ذرائع جن سے برائی پر قدرت حاصل ہو سکے۔ مور نے کہا، میرے تکبر اور غرور کے اسباب میرے پر ہیں، لہٰذا میں ان کو ہی ختم کیے دیتا ہوں چونکہ یہ ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ جو صابر اور متقی ہو وہ ان اسباب کو کالعدم سمجھ سکتا ہے۔ صابر اپنے صبر کی ڈھال سے اپنا بچاؤ کر لے گا، لیکن میں چونکہ ناچنے اور نمائش سے صابر نہیں ہوں لہٰذا میرے پر میرے دشمن ہیں۔ اگر انسان صابر ہو تو برائی پر قدرت ہوتے ہوئے برائی نہ کرنا بہت افضل ہے۔ میری مثال بچے کی سی ہے جس کے ہاتھ میں تلوار دینا مناسب نہیں ہے، وہ اس کو غلط استعمال کرے گا۔ تلوار عقل مند کے ہاتھ میں دینی چاہیے تاکہ وہ تلوار کا صحیح استعمال کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبکہ میرے پاس روشن عقل اور نیکی نہیں ہے تو میں ہتھیار کنویں میں کیوں نہ پھینک دوں۔ اب میں تلوار اور ڈھال کنویں میں ڈال رہا ہوں کیونکہ یہ میرے دشمن کے ہتھیار بن جائیں گے، جبکہ میں زور اور مدد اور سہارا نہیں رکھتا ہوں۔ وہ دشمن تلوار چھین لے گا اور مجھ پر چلا دے گا۔ اس بدخصلت نفس کی ذلت کے لیے جو منہ نہیں چھپاتا ہے، میں اپنا منہ نوچ رہا ہوں تاکہ یہ حسن اور یہ کمال کم ہو جائے۔ جب وہ نہ رہے گا تو میں اس کی وجہ سے وبال میں نہ پڑوں گا۔ جب میں اس نیت سے نوچ رہا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ نوچنے سے اس چہرے کی پردہ پوشی ہے۔ اگر میرا دل پردہ پوشی کی عادت رکھتا تو میرا حسین چہرہ صفائی کو ہی ظاہر کرتا، جبکہ میں نے اپنے اندر زور اور سمجھ اور نیکی نہ دیکھی، میں نے دشمن کو دیکھا اور اس نے اپنے ہتھیار توڑ ڈالے تاکہ میری تلوار اس کا کمال نہ بنے، تاکہ میرا خنجر مجھ پر وبال نہ بنے۔ جب تک میری نبض حرکت کرتی رہے گی میں
بھاگتا رہوں گا، لیکن اپنے آپ سے بھاگنا کب آسان ہے؟ جس شخص کو غیر سے بھاگنا ہو وہ جب اس سے جدا ہو گیا اس کو سکون ہو گیا۔ میں کہ اپنا دشمن خود ہوں، بھاگنے میں ہمیشہ کے لیے میرا کام ہوگا اٹھ اٹھ۔ اس کو نہ ہندوستان میں امن ہے نہ خطن میں، جس کا دشمن خود اس کا سایہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جبکہ مجھ میں عقل نہیں ہے تو مجھے اپنے ہتھیار یعنی پر کنویں میں پھینک دینے چاہیے۔ اگر انسان میں تلوار سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے تو دشمن اس کی تلوار کو چھین کر اس کا خاتمہ کر دے گا۔ میں اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے اپنے پر اکھاڑ رہا ہوں تاکہ اس جمال اور کمال کے اسباب باقی نہ رہیں۔ جبکہ پر اکھاڑنے میں میری یہ مصلحت ہے تو پر نوچنا گناہ نہیں ہے۔ اگر مجھ میں پردہ پوشی کی طاقت ہوتی تو پھر میں پر نہ اکھاڑتا۔ جب مجھ میں گناہ کے اسباب اختیار کر کے گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے تو ان اسباب ہی کو ختم کر رہا ہوں۔ جب مجھ میں طاقت نہیں ہے تو یہ ہتھیار میرے خلاف استعمال ہو جائے گا۔ اب جب کہ اپنا دشمن میں خود ہوں تو جب تک بھی جان میں جان ہے میں بھاگتا رہوں گا، لیکن اپنے آپ سے گریز بہت مشکل ہے۔ دوسرے سے بھاگنے میں قرار ممکن ہے جب وہ الگ ہو جائے تو ٹھہر سکتا ہے، لیکن چونکہ میں خود اپنا دشمن ہوں تو میرا کام ہر وقت دشمن سے بھاگتے رہنا ہے۔ نہ میرے لیے ہندوستان میں قرار ممکن ہے نہ خطن میں، کیونکہ میرا دشمن سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در صفت آں بے خداں کہ از شر خود و ہنر خود ایمن شدہ اند کے فانی اندر بقائے حق سبحانہ ہمچو ستارگاں کے فانی اند بروز در نور آفتاب او فانی را خوف آفت او خطر نباشد، یعنی ان بے خودوں کا بیان جو اپنے شر اور ہنر سے محفوظ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کی بقا میں فانی ہو گئے، جس طرح کے ستارے دن میں سورج کی روشنی میں فانی ہیں اور فانی کے لیے آفت کا خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ اس کی فنا فقر سے آراستہ ہو جائے وہ محمد کی طرح بغیر سایہ کے ہو جاتا ہے۔ فقر میرا فخر ہے کے لیے فنا زینت بنی، شمع کے شعلے کی طرح وہ بے سایہ ہو گیا۔ شمع جبکہ سر سے پاؤں تک شعلہ بن گئی اس کے گرد سایہ کا گزر نہ ہوگا۔ موم ہستی اور سایہ سے چلا گیا۔ شعاؤں میں اس کے لیے جس نے شمع بنائی تھی اس نے کہا میں نے تجھے فنا کے لیے بنایا ہے، اس نے کہا میں بھی فنا میں دوڑ گیا۔ یہ باقی باللہ شعاع واقعی ہے، نہ کہ فانی ناپائیدار شمع کی شعاع۔ شمع جب آگ میں بالکل فنا ہو گئی تو نہ شمع کا نشان دیکھے گا نہ روشنی۔ تاریکی کو دفع کرنے میں واضح ہے کہ یہ آگ موم کی صورت سے پائیدار ہے۔ جسم کی شمع کو موم کے برخلاف، کیونکہ وہ جس قدر گھٹے گا جان کا نور بڑھے گا۔ یہ شعاع باقی رہنے والی ہے اور وہ فانی ہے۔ جان کی شمع کا شعلہ خدائی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے وہ بے خود اپنے ہنر اور شر سے مطمئن ہیں جنہوں نے اپنا وجود حق میں اس طرح فنا کر دیا ہے جس طرح ستارے دن کے وقت سورج کے نور میں فنا ہو جاتے ہیں۔ جب فنا فی الحق حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح بے سایہ ہو جاتا ہے جس طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات حق میں فنا کر چکے تھے، لہٰذا اپنی صفات کے اعتبار سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر حاصل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فخر تھا۔
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع وجود شعلہ شمع کی طرح بے سایہ تھی۔ جب شمع مجسم شعلہ بن جائے تو اس کا سایہ نہیں رہتا ہے۔ شمع کا موم اور سایہ اس ذات کی شعاؤں میں گم ہو گیا جس نے شمع بنائی تھی۔ شمع ساز نے شمع سے کہا کہ میں نے تجھے فنا کے لیے بنایا تھا۔ اس نے کہا کہ اسی لیے میں فنا ہو گئی ہوں۔ خدائی شعاع حقیقی شعاع ہے، عارضی اور فانی شعلہ حقیقی نہیں ہے۔ عارضی اور فانی شعاع حقیقی نہیں ہے۔ شمع جب اپنے آپ کو آگ میں فنا کر دیتی ہے تو اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ یہی حال فنا فی اللہ کا ہے۔ نور جان اور نور شمع میں یہ فرق ہے۔ شمع کا نور شمع کے وجود سے وابستہ ہے اور نور جان اس قدر بڑھے گا جس قدر اس کی شمع یعنی جسم گھٹے گا۔ نور جان کی شعاع باقی اور نور شمع فانی ہے۔ نور جان ربانی شعلہ سے منور ہے جو قائم و دائم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ یہ آگ کا شعلہ نور ہے، فانی ہونے کا سایہ اس سے دور ہے۔ زمین پر ابر کا سایہ پڑتا ہے، سایہ چاند کا ہم نشین نہیں ہوتا ہے۔ اے نیک خواہ، بے خودی بے ابر کے ہو جاتا ہے، تو بے خودی میں چاند کی طرح ہوگا۔ پھر جب کوئی چلتا پھرتا ابر آ جاتا ہے، چاند کا نور چلا جاتا ہے، اس کا ایک خیال رہ جاتا ہے۔ اس چاند کا نور اور ابر کے پردے کی وجہ سے کمزور ہو گیا۔ وہ 14ویں کا بزرگ چاند پہلی رات کے چاند کی طرح ہو گیا۔ ابر اور گرد کی وجہ سے چاند ایک خیال معلوم ہونے لگتا ہے۔ جسم کے ابر نے ہمیں خیال کرنے والا بنا دیا۔ چاند کی مہربانی دیکھ، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ ابر ہمارے دشمن ہیں۔ چاند ابر اور غبار سے پاک ہے۔ چاند کا محور آسمان کی بلندی پر ہے۔ ابر ہماری جان کا دشمن اور مخالف ہے کیونکہ وہ چاند کو ہماری نظر سے چھپا دیتا ہے۔ یہ پر وہ حور کو بوڑھی عورت بنا دیتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو پہلی رات کے چاند سے کمتر کر دیتا ہے۔ چاند نے ہمیں عزت کے پہلو میں بٹھا دیا، ہمارے دشمن کو اپنا دشمن کہہ دیا۔ ابر میں اگر کوئی روشنی ہے تو وہ چاند کی وجہ سے ہے۔ جو ابر کو چاند کہے وہ گمراہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح نور ہونے کے وقت آگ کے شعلے سے فنا کا سایہ دور ہو جاتا ہے، اسی طرح جب جان میں نور حق ہو جاتی ہے تو فنا کا سایہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ابر میں چونکہ کثافت ہے اس کا سایہ ہوتا ہے۔ چاند نور خالص ہے، اس کے ساتھ سایہ نہیں ہوتا ہے۔ جب جان مقام فنا حاصل کر لیتی ہے تو اس کی کثافت دور ہو جاتی ہے اور وہ چاند کی طرح ہو جاتی ہے۔ اگر روح میں کسی وقت خودی کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ابر جیسی کثافت پیدا ہو جاتی ہے۔ نور جاتا رہتا ہے اور اس نور کا محض ایک خیالی وجود رہ جاتا ہے۔ جس طرح چاند کا نور ابر کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے اور 14ویں کا چاند پہلی رات کا سا چاند نظر آنے لگتا ہے، یہی خودی کی صورت میں نور جان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور گرد کے حجاب کی وجہ سے چاند کی ایک خیالی صورت رہ جاتی ہے۔ یہی حال جسم کے ابر کی وجہ سے نور جان کا ہے۔ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ تن پروروں کو اس نے اپنا دشمن قرار دیا، حالانکہ ان کے خدا کے دشمن ہونے کی کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ان کی خدا سے دشمنی متصور نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مومنین کے دشمن ہیں۔ چاند پر گرد و غبار کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو دیکھنے والوں کی آڑ ہے۔
ابر دیکھنے والے کا دشمن ہے کیونکہ اس کی نگاہ سے چاند کو چھپا دیتا ہے۔ یہ ابر ہماری نظر میں خوبصورت چیز کو بدنما بناتا ہے، اس چاند کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ خدا نے ہمارے دشمن کو اپنا دشمن قرار دے کر ہماری عزت افزائی کی ہے۔ تعینات میں جو کچھ رونق ہے وہ وجود واحد کی وجہ سے ہے، جو تعینات کو اصل سمجھے وہ گمراہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاند کا نور چونکہ ابر پر پڑ گیا ہے، اس کا تاریک چہرہ چاند کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے۔ ابر اگرچہ چاند کا ہم رنگ ہے اور صاحب دولت ہے، لیکن ابر میں چاند کا نور عارضی ہے۔ قیامت میں چاند اور سورج معزول ہو گئے، آنکھ اصل روشنی میں مشغول ہو گئی تاکہ ملکیت کی چیز کو مانگی ہوئی سے ممتاز کر لے اور اس فانی سرائے کو ہمیشگی کے گھر سے۔ دایا 3-4 روز کے لیے عارضی ہوتی ہے۔ اے اماں تو ہمیں گود میں لے لے، میرے پر ابر ہیں اور پردہ اور غلیظ ہیں۔ اللہ کے لطف کے منعکس ہونے سے وہ لطیف بن گئے ہیں۔ میں پروں اور اس کے لطف کو راستے سے ہٹاتا ہوں تاکہ میں چاند کا حسن چاند سے دیکھوں۔ میں دایا نہیں چاہتا، ماں بہتر ہے۔ میں مومن ہوں، میری دایا ماں ہے۔ میں چاند کا لطف بالواسطہ نہیں چاہتا ہوں کیونکہ یہ واسطہ لوگوں کے لیے ہلاکت کا سبب بنا ہے۔ یا ابر چاند کی خصلت حاصل کر لے تاکہ وہ چاند کے چہرے کا پردہ نہ بنے، وہ اپنی صورت لا کی صفت میں دکھائے جس طرح کے انبیاء اور اولیاء کا جسم ہے۔ ایک ابر حجاب نہیں بنتا ہے، حقیقتاً پردے کو چاک کرنے والا اور مفید ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تعینات کا وجود مطلق کا سایہ اور عکس ہے۔ ابر کو اگرچہ چاند کی ہم رنگی حاصل ہو گئی ہے لیکن یہ عارضی ہے۔ جب صرف ذات حق باقی رہ جائے گی تب سب کو یقین آ جائے گا کہ دوسری چیزوں کا وجود محض عارضی تھا۔ وہ چیزیں جن میں دنیا میں انسان فائدہ اٹھاتا ہے ان کو دایا کہا ہے۔ حضرت حق تعالی کو ماں کہا ہے جس کی ہر حالت میں معیت حاصل ہے۔ یہ مور کا مقولہ ہے، یعنی دنیا میں ہنر اور صوری صفات میرے لیے بمنزلہ ابر کے بن گئی ہیں۔ ان کو دور کر کے میں چاند کے حسن کا براہ راست مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عارضی صورتیں مجھے درکار نہیں ہیں۔ میں موسیٰ صفت ہوں، میں دایا کا خواستگار نہیں ہوں۔ براہ راست ماں سے مستفید ہونا چاہتا ہوں۔ میں مظاہر کے ذریعے ظاہر کا جلوہ نہیں چاہتا ہوں، براہ راست اس کا جلوہ چاہتا ہوں۔ مظاہر میں پھنس کر لوگ تباہ ہوئے ہیں۔ اگر ذات حق سے بواسطہ استفادہ ہو تو ایسے شیخ کے ذریعے ہو جو باقی باللہ ہو تاکہ وہ حجاب نہ بن سکے، اس کا وجود باقی باللہ ہو اور اپنی ذات کے اعتبار سے فانی ہو جیسے انبیاء اور اولیاء ہوتے ہیں۔ ایسی شخصیت پردہ نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ پردے کو چاک کرنے والی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس طرح کہ روشنی کی صبح میں بارش ہو اور اوپر ابر نہ ہو، وہ سیرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی۔ فنا کی وجہ سے ابر آسمان کا ہم رنگ ہو گیا تھا، بوندیں آسمان سے ٹپکیں، اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ ابر تھا لیکن اسے ابر کی صفت جاتی رہی۔ عاشق کا جسم صبر کے ذریعے ایسا ہی ہو جاتا ہے، جسم ہوتا ہے لیکن جسمیت اس سے غائب ہو جاتی ہے۔ عاشق کا جسم صبر کے ذریعے ایسا ہی ہو جاتا ہے، جسم ہوتا ہے لیکن جسمیت اس سے غائب
غائب ہو جاتی ہے، وہ تبدیل ہو گیا، اس کا رنگ و بو جاتا رہا۔ پر غیر کے لیے ہیں، سر میرے لیے ہے، وہ سر سما اور بصر کارخانہ ہے اور جسم کا ستون ہے۔ دوسرے کے شکار کے لیے جان قربان کرنا پورا کفر سمجھ اور خیر سے نا امیدی۔ خبردار ایسا نہ بن جیسے کہ طوطیوں کے سامنے شکر، بلکہ زہر بن جا، نقصان سے محفوظ ہو جا۔ یا احسنت اور شاباش اور خطاب کے لیے اپنے آپ کو کتوں کے سامنے مردار بنا دے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی اس لیے توڑی کہ وہ غاصب بادشاہ سے بچ گئی۔ فقر میرا فخر ہے، اسی لیے بہتر بنا تاکہ لالچیوں سے اللہ غنی کی جانب گریز کروں، تاکہ لالچیوں سے اللہ یعنی غنی کی جانب گریز کروں۔ خزانوں کو ویرانے میں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ آبادی والوں کی حرص سے نجات پا جائیں۔ تو پر نہیں اکھاڑ سکتا ہے، یہ خلوت اختیار کر لے تاکہ تو اس اور اس کا خرچہ نہ بنے، کیونکہ تو لقمہ بھی ہے اور لقمہ کھانے والا بھی ہے۔ اے پیارے ہوش کر، تو کھانے والا اور غذا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ کامل ابر ہے، لیکن ایسا ابر ہے جو آسمان کے ہم رنگ ہو چکا تھا۔ بارش برستی نظر آ رہی تھی اور ابر نظروں سے غائب تھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے میں مذکور ہو چکا ہے جو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس معجزے میں ابر تھا، لیکن اس میں ابر کی صفات باقی تھیں۔ جب عاشق صبر کر لیتا ہے تو اس کے جسم کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ بظاہر جسم ہے لیکن اس میں جسمانیت نہیں ہے۔ یہ بھی مور کا مقولہ ہے کہ میرے پر عزیز نہیں ہیں، سر عزیز ہے کیونکہ پروں سے غیر لطف اندوز ہوتے ہیں، اور سر سے میری بینائی اور سماعت اور وجود کا تعلق ہے۔ دوسروں کے لطف کی خاطر جان قربان کرنا بے وقوفی ہے۔ دنیا داروں کے لیے شکر نہ بن بلکہ زہر بن۔ اگر لوگوں کی تحسین و آفرین چاہتا ہے تو ان دنیا داروں کی خاطر اپنے آپ کو مردار بنا لے جو کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سالم کشتی اس لیے عیبدار بنا دیا تھا کہ وہ دنیا دار ظالموں کی دست برد سے محفوظ رہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اپنا فخر اس لیے قرار دیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان لالچی چوروں سے محفوظ رہتا ہے۔ خزانہ ویرانے میں اسی لیے مدفون کرتے ہیں تاکہ حریص وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر مور اپنے پر نہ اکھاڑ سکے تو پھر خلوت اختیار کر لے تاکہ جلوہ انسانی کا موقع ہی نہ رہے اور دوسرے ہضم نہ کر جائیں۔ جو انسان دوسروں کو پھنساتا ہے وہ خود بھی پھنس جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز دوسرے کا لقمہ اور دوسرے کو لقمہ بنانے والی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا ما سوائے اللہ تعالی ہر چیز عاقل و معقول ست ہم چوں مرغے کے قصد سید یخ میں کرد او بسید ملخ مشغون بود او غافل بود از باز گرسنا کہ از پس قفامی او قصد سید او داشت اکنو اے آدمی سیاد عاقل از سیاد او عاقل خود ایمن مباش کہ اگرچہ نمی بینی اش بنظر چشم بنظر دلیل او عبرتش می بین تا چشم تیرا باز شود انشاءاللہ تعالی۔ یعنی اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کھانے والی اور غذا ہے، اس پرند کی طرح جو ٹڈی کے شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور ٹڈی کے شکار میں مشغول ہوتا ہے، اور بھوکے باز سے غافل ہوتا ہے جو اس کی
پس پشت اس کے شکار کر لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اے کھانے والے شکاری انسان، اپنے شکاری اور کھانے والے سے مطمئن نہ ہو، کیونکہ اگرچہ تو اس کو آنکھ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے، دلیل اور عبرت کی نظر سے دیکھ لے تاکہ تیری بے نور آنکھ کھل جائے، اور اگر خدا چاہے۔ ایک چھوٹا سا پرند کیڑے کے شکار میں مصروف تھا، بلی کو موقع ملا، وہ اس کو اچک لے گئی۔ وہ کھانے والا اور لقمہ تھا اور بے خبر تھا اپنے شکار میں دوسرے شکاری سے۔ چور اگرچہ سامان کے شکار میں مصروف ہے، کوتوال ماں اس کے دشمنوں کے اس کے درپے ہے۔ اس کی عقل سامان اور دروازے کے قفل میں مشغول ہے، وہ کوتوال اور صبح کی آہ سے بے خبر ہے، اپنی دھن میں ایسا غرق ہے کہ اپنے طالب اور جویا سے غافل ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تمام کائنات میں تنازع البقا ہے، ہر چیز دوسری چیز کو کھاتی ہے اور پھر کھانے والی چیز دوسرے چیز کی غذا بن جاتی ہے۔ ایک چڑیا کیڑے کا شکار کرتی ہے اور اس سے غافل ہے کہ بعض اس کا شکار کرنے کی فکر میں ہے۔ جو انسان شکاری دوسرے کو کھانے والا ہے، اس کو اپنے کھانے والے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ خود اس کو کھانے والا اگرچہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کو عقل کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے۔ پرند کیڑے کو خوراک بنا رہا تھا، لیکن وہ خود بلی کی خوراک تھا جس سے وہ غافل تھا۔ چور سامان کے درپے ہے اور کوتوال چور کے درپے ہے۔ مظلوم چور اپنی دھن میں اس قدر منہمک ہے کہ اپنے دشمن سے بالکل غافل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر گھاس نہر پانی پیتی ہے، بعد میں اس کو حیوان کا معدہ چر لیتا ہے، وہ گھاس کھانے والی اور غذا بن گئی۔ خدا کے سوا ہر موجود ایسا ہی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُكُمْ وَلَا يُطْعَمُ، چونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا ہے، تو اللہ تعالی غذا اور گوشت پوست کا کھانے والا نہیں ہے۔ کھانے والا اور غذا بن جانے والا کب مطمئن ہو سکتا ہے اس کھانے والے سے جو گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ کھائے جانے والوں کا اطمینان رنج کا سبب ہے۔ اس درگاہ میں جا جو کھایا نہیں جاتا ہے، ہر خیال کو ایک خیال کھا جاتا ہے، اس کا فکر دوسرے فکر کو چر جاتا ہے۔ تو نہیں کر سکتا کہ خیال سے نجات پا جائے یا سو جائے تاکہ اس سے باہر نکل جائے۔ تیرا خیال شہد کی مکھی ہے اور نیند پانی ہے، جب تو جاگے گا پھر مکھی آ جائے گی۔ خیال کی بہت سی مکھیاں اڑتی ہیں، ادھر کھینچتی ہیں اور ادھر لے جاتی ہیں۔ یہ خیال کھا جانے والوں میں سب سے چھوٹا ہے، دوسرے کھانے والوں کو خدا جانتا ہے۔ خبردار، بھاری زیادہ کھانے والوں کی جماعت سے بھاگ اس کی جانب جس نے فرما دیا ہے ہم تیری حفاظت کرنے والے ہیں، یا اس کی جانب جس نے یہ صفات حاصل کر لی ہیں۔ اگر تو اس حفاظت کرنے والے کی جانب نہیں دوڑ سکتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر گھاس پانی کو ہضم کرتی ہے تو حیوان کا معدہ اس کو ہضم کر ڈالتا ہے۔ خدا کے علاوہ ہر چیز دوسرے کو فنا کرتی ہے اور اس کو دوسری چیز فنا کر ڈالتی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ دوسروں کو غذا عطا کرتا ہے، خود غذا سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اپنے نگل جانے والے سے مطمئن نہیں ہو سکتی ہے۔ ان فانی چیزوں کا اپنی فنا سے مطمئن رہنا بڑی مصیبت ناک چیز ہے۔ اس معاملے میں اللہ کی جانب رجوع ضروری ہے۔ یہ بات صرف مادیات میں ہی نہیں ہے، بلکہ ایک خیال دوسرے خیال کو کھا جاتا ہے۔
انسان وساوس اور خیالات سے کسی طرح نجات نہیں پاتا ہے۔ اگر انسان خیالات کو ختم کرنے کے لیے سو بھی جاتا ہے تو وہ خیالات ان شہد کی مکھیوں کی طرح باقی رہتے ہیں جو کسی غوطہ خور کی فکر میں باہر اڑ رہی ہیں تاکہ اس کے پانی سے باہر نکلنے پر اس کو چمٹ جائیں۔ انسانی خیالات کی خلش میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان خیالات کی خلش میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک خیال اس کو ایک جانب کھینچتا ہے تو دوسرا خیال اس کو دوسری جانب کھینچتا ہے۔ انسان کو کھانے والی چیزوں سے خیالات کمتر درجے کی چیزیں ہیں۔ جب ان کا یہ حال ہے تو بڑی چیزوں کی حالت خدا ہی کو معلوم ہے۔ انسان کو ان تباہ کن چیزوں سے بچنے کے لیے خدا کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست خدا سے قائم نہیں کر سکتے ہو تو کسی برگزیدہ شیخ کو واسطہ بنا لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخ کے ہاتھ کے سوا کسی کا ہاتھ نہ پکڑ، اس کے ہاتھ کا اللہ تعالی ہاتھ پکڑنے والا بن گیا ہے۔ تیری عقل کے پیر نے بچگانہ عادت ڈال لی ہے اس نفس کے پڑوس کی وجہ سے جو پردے میں ہے۔ عقل کامل کو عقل کا ساتھی بنا لے تاکہ عقل اس بری عادت سے باز آ جائے۔ جبکہ تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دے گا تو کھانے والوں کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا۔ تیرا ہاتھ ان بیعت کرنے والوں سے ہو جائے گا کہ جن کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب تو نے اپنا ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، وہ پیر حکمت ہے کیونکہ وہ دانا اور باخبر ہے۔ اے مرید، وہ اپنے وقت کا نبی ہے کیونکہ اس سے نبی کا نور جھلکتا ہے۔ تو اس وجہ سے حدیبیہ میں پہنچ گیا اور ان بیعت کرنے والے صحابہ کا ساتھی بھی بن گیا۔ تو تو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہو گیا۔ خالص سونے کی طرح تو خالص بن گیا تاکہ خدا کی معیت حاصل ہو جائے، کیونکہ انسان اس کا ساتھی ہے جس کو اس نے دوست بنایا ہے۔ یہ جہان اور وہ جہان اس کے ساتھ ہوگا جو خوش خلق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا المرء مع محبوبہ لا يفك القلب من مطلوبہ، یعنی انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہے، قلب اپنے مطلوب سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے لیکن اپنا ہاتھ حقیقی شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیری حاصل ہے۔ تیری عقل بچگانہ عادت رکھتی ہے کیونکہ وہ پوشیدہ نفس کے پڑوس میں ہے۔ تو اپنی عقل کو شیخ کی عقل سے وابستہ کر دے، وہ بچگانہ عادت چھڑا دے گا، چونکہ جب تو شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا وہ تجھے برباد کرنے والی چیزوں سے بچا دے گا۔ جب تو شیخ کی ہدایت کا پابند بنے گا تب تجھے تجربہ ہوگا۔ شیخ وقت کو نبی کا پرتو حاصل ہوتا ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان لی تو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ شیخ سے بیعت کرنے کے بعد تجھ میں بھی ویسی ہی فضیلت حاصل ہو جائے گی جیسی بیعت الرضوان کرنے والوں کو حاصل ہوئی تھی۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ چاروں خلیفہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید ہیں۔ وہ خالص سونا ہوتا ہے جو
تپانے سے اس وزن کا رہے جس وزن کا وہ تھا۔ حدیث شریف ہے المرء مع من احبہ، یعنی انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہ حکم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جہاں کہیں دانہ اور جال ہے نہ بیٹھ جا، جزوں کو پھنسانے والوں میں سے کسی عاجز کو پھنسانے والے کو دیکھ لے۔ اے عاجزوں پر ظلم کرنے والے یہ سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ کے اوپر بھی ہاتھ ہے۔ اے جوان، اس رسی کو توڑ دے جو حرص اور حسد ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد کو یاد کر لے، دل نے جال سے علیحدگی ضروری سمجھی ہے۔ تیرا جال خود تیرے پروں پر چسپاں ہے۔ تعجب ہے تو عاجز ہے یا عاجز پر ظلم کرنے والا؟ تو طلب میں ترساں اور لرزاں رہا کر۔ اے عجیب پرند، تو کھانے والا اور کھایا ہوا ہے، تو طلب میں شکار بھی ہے اور شکاری بھی۔ شکاری پن کی حرص شکار بن جانے سے غافل کرنے والی ہے۔ وہ دلیری کر رہا ہے جو خود بے دل ہے۔ تو ان میں سے نہ بن جن کے آگے اور پیچھے دیوار ہے، بین ایدی خلفہم صدا، کیونکہ تو دشمن کو نہیں دیکھتا ہے اور دشمن ظاہر ہے۔ تو سیٹی سننے میں پرندے سے کم نہ بن، چڑیا آگے اور پیچھے دیکھتی ہے، تو چڑیا سے کم نہیں ہے۔ دیکھ وہ آگے اور پیچھے کھلا دیکھ لیتی ہے، جب دانے کے پاس آتی ہے آگے اور پیچھے، اس وقت سر اور چہرے کو کس قدر گھماتی ہے کہ کہیں میرے آگے اور پیچھے شکاری تو نہیں ہے، تاکہ اس کے ڈر سے اس لقمے سے ہاتھ کھینچ لوں۔ تو بدکاروں کا قصے کو پیچھے دیکھ لے، آگے یار اور پڑوسی کے مرنے کو دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا میں کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کا حال دیکھ لے۔ کمزوروں پر ظلم کرنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ مولانا نے ابو لہب کی بیوی کے گلے کی رسی کو حرص اور حسد کی رسی قرار دیا ہے۔ عقلاً جال سے جدائی ضروری ہے، تو تیرا جال خود تیرے پروں سے چپکا ہوا ہے۔ ہر انسان کو احتیاط کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ وہ مظلوم ہے یا ظالم۔ ہر انسان کھانے والا اور دوسروں کی خوراک ہے، لہٰذا وہ خود شکار بھی ہے اور شکاری بھی ہے۔ انسان کے شکاری پن کی عادت اس کو خود شکار بن جانے سے غافل بنائے ہوئے ہے۔ وہ دوسروں کا دل چراتا ہے اور خود اس کا دل چور بن چکا ہے۔ انسان کو ایسا غافل نہ ہونا چاہیے کہ اس کے سامنے غفلت کی ایسی دیوار ہو جو کھلے ہوئے دشمن کو بھی نہ دیکھنے دے۔ چڑیا اپنے پھنسنے کے خوف سے ادھر ادھر کو دیکھ لیتی ہے، چڑیا کا آگا پیچھا دیکھ لیتی ہے، تو چڑیا سے کم نہ بن۔ وہ چڑیا اس لیے ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی شکاری تو نہیں ہے، تاکہ دانے سے قطع نظر کر لوں۔ انسان کو پچھلے بدکاروں کے انجام اور سامنے سے دوستوں کی موت کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے بلا آلے کے ہلاک کر دیا، وہ ہر حالت میں تیرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی نے شکنجہ میں کس دیا اور گرز اور ہاتھ نہیں ہے۔ تو سمجھ لے اللہ تعالی بغیر ہاتھ کے سزا دینے والا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ اگر اللہ ہے تو کہاں ہے، شکنجے میں وہ مفر ہو گیا کہ وہ ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ یہ بعید اور عجیب ہے، وہ آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے اے نزدیک۔
وہ جس کا کام سوائے اللہ تعالی کے انکار کے کچھ نہ تھا، انجام کار بلا فائدہ اس نے حسرت کی۔ فرعون اور سمود کے احوال دیکھ لے، قوم لوط اور قوم صالح اور قوم ہود کے، ظالم نمرود کی حالت دیکھ لے، قوم نوح کے انجام پر نگاہ ڈال لے، تاکہ تو جان لے کہ اللہ تعالی سمیع اور علیم ہے، وہ خوف سے بے نیاز ہے اور ڈر اور پرواہ سے پاک ہے۔ میں اس منحوس جال کی کھوٹی اکھاڑ رہا ہوں، مقصد کے لیے طاق میں ناکام نہ بنوں۔ تیری عقل کے مناسب میں نے یہ جواب دے دیا، سمجھ لے اور جستجو سے منہ نہ موڑ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے پہلے بدکاروں کو بغیر کسی ظاہری آلے کے ہلاک کر دیا، اللہ تعالی نے اس کو بغیر گرز اور ہاتھ کے سزا دے دی۔ تجھے یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالی بغیر ظاہری ہاتھ کے سزا دے دیتا ہے۔ منکر خدا بھی سزا کے وقت خدا کا اقرار کر لیتا ہے۔ جو منکر خدا کے وجود جو منکر خدا کا وجود عقل سے دور سمجھتا ہے، عذاب کے وقت اس کو یا قریب کہہ کر پکارتا ہے۔ خدا کے منکروں کو انجام کار حسرت اٹھانا پڑے گی۔ جن منکروں کو انجام کار حسرت اٹھانا پڑے گی ان کو شمار کیا گیا ہے۔ ان لوگوں اور قوموں کے انجام سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق تعالی مظلوموں کی فریاد سنتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ظالموں کو تباہ کرنے میں اس کو کوئی باک نہیں ہے۔ یہ بھی مور کا مقولہ ہے کہ یہ پر بمنزلہ جال کے ہیں، لہٰذا میں ان کو مقصد براری کے لیے اکھاڑ رہا ہوں۔ مور نے ناصح حکیم سے کہا کہ تیری عقل کے مناسب میں نے یہ جواب دے دیا ہے، اب تو اس کو خوب سمجھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کوے کو ہلاک کیا تو وہ کون سی انسانی بری صفت کے ازالے کی طرف اشارہ تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرمائیں کہ کوے کو ہلاک کرنے میں کیا حکمت پنہاں ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب کشتن ابراہیم علیہ السلام زاغ را کہ آن اشارہ بقمائے کدام صفت بود از صفات مذمومہ مہلکہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوے کو مارنے کا سبب کہ وہ مہلک صفات میں سے کون سی صفت کو زائل کرنے کی طرف اشارہ تھا۔ اس بات کا خاتمہ اور فراغ نہیں ہے۔ اے اللہ کے خلیل علیہ السلام، آپ نے کوے کو کیوں مارا؟ حکم کی وجہ سے حکم کی حکمت کیا تھی؟ اس کے رازوں میں سے تھوڑا سا ظاہر کر دیجئے۔ کالے کوے کی کائیں کائیں اور شور ہمیشہ جسم کی عمر کا خواہاں ہے۔ جس طرح شیطان نے خدائے قدوس واحد سے قیامت تک کے لیے جسم کی عمر کی درخواست کی، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ کاش وہ کہتا کہ اے ہمارے رب، ہماری توبہ قبول کر لے۔ بغیر دوست کے زندگی جان کی تباہی ہے۔ اللہ تعالی سے غائب ہونا فوری موت ہے۔ زندگی اور موت دونوں خدا کے ساتھ اچھی ہیں، بغیر خدا کے آب حیات آگ ہے۔ یہ بھی لعنت کی تاثیر تھی کہ وہ ایسے دربار میں عمر کا خواہاں بنا۔ خدا سے غیر خدا کو مانگنا بڑھوتری کا گمان اور بالکلیہ گھٹاؤ ہے، خصوصاً وہ عمر جو غیریت میں غرق ہو۔ شیر کے سامنے لومڑی پن ہے۔ مجھے زیادہ عمر دے تاکہ زیادہ پیچھے کو جاؤں، مجھے زیادہ مہلت دے تاکہ کمتر ہو جاؤں، تاکہ وہ لعنت کا نشانہ بنے۔ بدکار وہ ہے جو کہ لعنت کا جویاں ہو۔ اچھی عمر قرب خداوندی میں جان کی پرورش ہے۔ کوے کی عمر گوبر کھانے کے لیے ہے۔ مجھے زیادہ عمر دے تاکہ گو کھاؤں، مجھے ہمیشہ یہ دے کیونکہ میں بہت بد اصل ہوں۔ اگر وہ گندا دہن گو کھانے والا نہ ہوتا تو کہتا مجھے کوے پن سے نجات دے دے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کوے کی کائیں کائیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عمر کی درازی کا خواہاں ہے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے انظرنی الی یوم مبعثون، یعنی شیطان نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مجھے قیامت تک کی عمر دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی دعا کی تھی، شیطان نے زندگی کی دعا مانگی، لیکن وہ زندگی جو بغیر دوست کے ہو، محض جان کو گھسنا ہے۔ اللہ تعالی سے غفلت خود موت ہے۔ موت ہو یا زندگی، جو اللہ کے ساتھ ہے وہی بہتر ہے۔ خدا کو چھوڑ کر آب حیات بھی آگ کا کام کرتا ہے۔ شیطان کی درازی عمر کی دعا بھی اس کے ملعون ہونے کا اثر تھی۔ خدا سے غیر خدا کی مانگنا تباہی ہے، غیر خدا کو مانگنا تباہی ہے، خصوصاً وہ عمر جس میں خدا کی رضا حاصل نہ ہو، محض مکاری ہے۔ شیطان کی دعا تو یہ تھی کہ خدا اس کو زیادہ عمر اس لیے دے دے تاکہ وہ قعر ذلت میں گرے اور خدا کی لعنت کا نشانہ بنے۔ تو ایسے شخص سے زیادہ برا اور کون ہوگا جو لعنت خداوندی کا جویاں ہو۔ اچھی زندگی تو وہ ہے جس میں قرب الہی میں جان کی پرورش ہو سکے۔ کوے کی درازی عمر گوبر کھانے کے لیے ہے، کوے کی عمر کی زیادتی تو گوبر کھانے کے لیے ہے۔ اگر وہ گوبر کھانے والا نہ ہوتا تو یہ دعا کرتا کہ مجھے کوے پن سے نجات دے دے۔ حضرت حق تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے مٹی سے سونا بنا دیا اور مٹی سے حضرت آدم ابو البشر کو پیدا کر دیا۔ اللہ تعالی کا کام تبدیل کرنا اور انسان کا کام بھول اور غلطی ہے، لیکن اللہ تعالی میں قدرت ہے کہ وہ ہماری بھول کو علم سے تبدیل کر دے اور ہمارے غصے کو بردباری سے بدل دے۔ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ شور زمین سے بھی وہ غلہ اگا دیتا ہے جس سے روٹی تیار ہوتی ہے اور مردہ روٹی کو انسان کی جان میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مناجات یعنی دعا۔ اے وہ جس نے مٹی کو سونا بنایا، دوسری مٹی کو ابو البشر بنایا، تیرا کام موجودات کو تبدیل کرنا اور عطا ہے۔ میرا کام سہو اور بھول اور خطا ہے، میرے سہو اور بھول کو علم سے تبدیل کر دے۔ میں مجسم غصہ ہوں، مجھے صبر اور حلم بنا دے۔ اے وہ کہ تو شوریلی زمین کو روٹی بنا دیتا ہے، اے وہ کہ تو مردود روٹی کو مردہ روٹی کو جان بنا دیتا ہے، اے وہ کہ تو پراگندہ کو رہبر بنا دیتا ہے، اے وہ کہ تو راستہ نہ دیکھے ہوئے کو پیغمبر بنا دیتا ہے، اے وہ کہ تو تاریک مٹی کو جان عطا کرتا ہے، عقل اور حس اور روزی اور ایمان دے دیتا ہے، نئے سے شکر اور لکڑی سے پھل پیدا کر دیتا ہے، مردہ منی سے حسین معشوق پیدا کر دیتا ہے، مٹی سے پھول دل میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے، چربی کو نور اور روشنی بخش دیتا ہے، تو زمین کے جز کو آسمان بنا دیتا ہے، ستاروں سے زمین میں افزائش کر دیتا ہے، جو اس دنیا کو آب حیات بناتا ہے اس کو دوسروں سے پہلے موت آ جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خدا کو وہ قدرت ہے کہ گمراہ کو راہبر بنا دیتا ہے اور راستہ نہ دیکھے ہوئے کو پیغمبر بنا دیتا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے اور قدرت نے پھر اس کو دولت ایمان سے بہرہور بنا دیا ہے۔ نے میں سے شکر پیدا کر دینا اور شاخ میں سے پھل پیدا کر دینا، نطفے سے حسین معشوق پیدا کر دینا قدرت خداوندی ہی کا کام ہے۔ خدا کی قدرت ہے کہ وہ مٹی سے حسین پھول اور دل سے خلوص پیدا کر دیتا ہے اور آنکھ کی چربی میں روشنی اور چمک پیدا کر دیتا ہے۔
اس سے مراد یا وہ انبیاء ہیں جو زمین سے پیدا ہوئے اور پھر ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یا ان کو معراج کرا دی گئی، یا یہ مقصد ہے کہ وہ بخارات جو زمین سے اٹھے ان سے آسمان پیدا فرمایا۔ ستاروں کی تاثیر سے زمین میں پیداوار اگتی ہے۔ جو شخص دنیاوی زندگی کو منتہائی کمال سمجھتا ہے اس کی موت سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس دل کی آنکھ نے آسمانوں کو دیکھا اس نے دیکھا ہے کہ وہاں ہر وقت سنائی ہے، موجودات کی تبدیلی ہے اور عالمگیر اکسیر ہے۔ جسم کے چیتھڑوں کو بغیر دھاگے کے سینا ہے۔ تو جس دن سے وجود میں آیا ہے، آگ یا خاک یا ہوا تھا، اگر اس حالت پر تیرا بقا ہوتا تجھے یہ ترقی کب حاصل ہوتی؟ تبدیل کرنے والے کی وجہ سے پہلا وجود نہ رہا، اس نے دوسرا وجود اس کے بجائے قائم کر دیا۔ اس طرح لاکھوں وجود تک ایک دوسرے کے بعد دوسرا پہلے سے بہتر۔ اس تبدیل کرنے والے کو دیکھ، واسطوں کو چھوڑ، کیونکہ واسطوں سے تو اصل سے دور ہو جائے گا۔ جہاں واسطے زیادہ ہوئے وصل جاتا رہا، واسطے کم ہوں تو وصل کا ذوق زیادہ ہوتا ہے۔ اسباب کے جاننے سے تیری حیرت کم ہو جائے گی، وہ حیرت جو دربار تک تیری رہنما ہے۔ تو نے یہ بقائیں فناؤں سے حاصل کی ہیں، اس کے فنا سے تو نے کیوں منہ موڑا ہے؟ ان فناؤں سے تجھے کیا نقصان پہنچا کہ تو اے بینوا انقا سے چمٹا ہوا ہے؟ تو اے بینو ارتقا سے چمٹا ہوا ہے۔ تو اے بینو بقا سے چمٹا ہوا ہے، جبکہ دوسرا وجود تیرے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ تو فنا کی جستجو کر اور تبدیل کرنے والے کی عبادت کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص قلبی بصیرت سے آسمان کو دیکھے گا اس کو نظر آئے گا کہ وہاں ہر وقت قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ عالم بالا کے تصرفات میں اجسام کی تبدیلی ہے اور ایک عالمگیر کیمیا گری ہے۔ اس تبدیلی کی دلیل یہ ہے کہ انسان ابتدا میں عناصر اربعہ میں سے کوئی عنصر تھا۔ اگر وہ اس حالت میں رہتا تو اس کو احسن تقویم کا ارتقائی رتبہ کیسے ملتا؟ اللہ تعالی نے اس کو پہلے وجود کو بدل کر دوسرا وجود عنایت کر دیا۔ وجود کی تبدیلی کے لاکھوں مرتبے ہیں۔ انسان کی توحید کا تقاضا ہے کہ وہ تبدیل کرنے والی ذات پر نظر رکھے۔ تبدیلی کے درمیانی واسطوں پر نظر رکھنا انسان کو ذات سے دور کر دیتا ہے۔ محبوب سے ملاقات میں جس قدر وسائل کا اضافہ ہوتا ہے، ذوق وصل میں کمی آ جاتی ہے۔ اسباب اور علل معلوم کرنے سے وہ حیرت کم ہو جاتی ہے جو انسان کو بارگاہ خداوندی میں پہنچاتی ہے۔ جبکہ ان مراتب میں فنا کے بعد ارتقائی وجود حاصل ہوا ہے تو انسان کو فنا سے نہ گھبرانا چاہیے۔ پہلے مراتب کے فنا سے اور ارتقا حاصل ہوا، لہذا بقا سے چمٹا رہنا عقل مندی نہیں ہے۔ جبکہ تبدیلی کے بعد دوسرا وجود پہلے وجود سے بہتر ملا ہے تو انسان کو فنا کی جستجو کرنی چاہیے اور تبدیل کرنے والے کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے سرکش، تو نے لاکھوں حشر دیکھے ہیں، ہر لمحہ وجود کی ابتدا سے اب تک بے خبری میں جمادیت سے نشو نما کی جانب اور نما سے زندگی اور آزمائش کی جانب،
پھر اچھی عقل اور تمیز کی جانب، پھر ان حواس خمسہ اور 6 جہات سے باہر کی جانب۔ یہ پاؤں کے نشان سمندر کے کنارے تک ہیں، پھر سمندر کے اندر پاؤں کے نشان معدوم ہیں، کیونکہ خشکی کے مقامات احاطہ بندی کی وجہ سے دیہات اور وطن اور سرائیں ہیں۔ پھر دریائی مکانات ٹکاؤں میں، اس کے تموج کے وقت نہ دیوار ہے نہ چھتیں، اس راستے میں نہ پاؤں اور نہ قدم نظر آتے ہیں، ان گھروں کا نہ نشان ہے نہ نام ہے، دونوں منزلوں کے درمیان 100 گنا فاصلہ ہے، اس جانب مکان سے لامکان کے اوپر تک۔ فناؤں میں تو نے یہ بقائیں دیکھی ہیں، جسم کے بقا پر تو کیوں چپک گیا ہے؟ ہاں او کوے یہ جان دے دے، باز بن جا، خدائی تبدیلی کے سامنے جان باز بن جا، تازہ بن جا، پرانے کو دے دے، کیونکہ تیرا یہ سال گزشتہ 3 سالوں سے بڑھا ہوا ہے۔ اگر تو کھجور کی طرح ایثار کرنے والا نہیں ہے، پرانے پر پرانا رکھتا رہ اور جمع کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کے لاکھوں مراتب ایسے ہیں جو فنا ہو چکے ہیں۔ انسان اپنے جمادی وجود سے نباتی وجود کی طرف منتقل ہو گیا اور اس سے وہ لا علم ہے، پھر نباتی وجود سے اس کو حیوانی وجود اور پھر عقل کی بنیاد پر اس کو وہ وجود مل گیا جس میں وہ احکام کا مکلف بنا، پھر اس کا ارتقاء عالم ارواح کی جانب ہوا جو حواس خمسہ اور جہات 6 سے بالاتر ہے۔ ان مراتب وجود کے نشانات اس وقت تک ہیں جب تک کہ اس کے وجود مطلق سے وابستہ نہیں ہوا، اور جب اس سمندر میں پہنچ گیا تو پھر ان وجودات کے نشانات غائب ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو اس طرح سمجھو کہ خشکی کے منازل کے نشانات ہوتے ہیں، ان میں نشانات کے ذریعے گاؤں اور سرائے اور وطن بنتا ہے، لیکن دریا کے منازل کا کوئی نشان نہیں ہوتا ہے۔ دریا کی منزل کی نہ چھت ہوتی ہے نہ دیوار، نہ وہاں چلنے کے نشانات پیدا ہوتے ہیں۔ عالم مکان اور عالم لامکان دونوں منزلوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، جبکہ پہلے مراتب کے فنا کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے، تو اس جسم کی بقا سے انسان کو نہ چمٹنا چاہیے۔ جو شخص عمر کی درازی کا متمنی ہے، اس کو اس تبدیلی میں جان کی بازی لگانی چاہیے۔ تو انسان کو تازہ وجود حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو ہر مرتبہ پہلے مرتبے سے افضل حاصل ہوا ہے۔ کھجور اپنا پھل دوسروں کو دے دیتی ہے تو اس کو قدرت نیا پھل عطا کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پرانے اور گندا اور سڑے ہوئے کا ہر ندیدے کے لیے تحفہ لے جا، جس نے نیا دیکھا ہے وہ تیرا خریدار نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کا شکار ہے، وہ تجھ میں پھنسا ہوا نہیں ہے۔ جہاں کہیں اندھے پرندے کی جھرمٹ ہو، اے کھاری پانی تجھ پر جمع ہو جائے گا، تاکہ کھاری پانیوں سے اندھا پن بڑھے، کیونکہ کھارا پانی اندھا پن بڑھاتا ہے۔ دنیا دار اسی وجہ سے اندھے دل والے ہیں۔ جہاں کہیں اندھے پرندوں کی جھرمٹ ہو، اے کھاری پانی تجھ پر جمع ہو جائے گا، تاکہ کھاری پانیوں سے اندھا پن بڑھے، کیونکہ کھارا پانی اندھا پن بڑھاتا ہے۔ دنیا دار اسی وجہ سے اندھے دل والے ہیں، کیونکہ وہ آب و گل کا کھاری پانی پینے والے ہیں۔ دنیا میں کھاری پانی پیتا رہ، اندھے پن سے چرتا رہ، جب کہ تو اندر آب حیات نہیں رکھتا ہے۔ اس حالت میں تو بقا اور یادگار چاہتا ہے۔ تو حبشی کی طرح کالا منہ ہونے پر خوش ہے، وہ رنگ کے کالے پن پر اس لیے مطمئن ہے کیونکہ وہ پیدائش اور اصل سے حبشی ہے۔ وہ جو شروع سے معشوق اور خوبصورت ہو، اگر وہ کالا بن جائے تو تدارک کا طالب ہوگا۔ اڑنے والا پرند جب زمین پر رہ جائے، وہ رنج اور درد اور
نقصان میں اور فغاں میں ہوگا۔ پالتو پرند زمین پر خوشی سے چلتا ہے، دانہ چگتا ہوا اور خوش اور چالاکی سے دوڑتا ہے، کیونکہ وہ اصل سے بغیر اڑان کے تھا، وہ دوسرا اڑانے والا اور کھلے پروں کا تھا، وہ دوسرا اڑنے والا اور کھلے پروں کا تھا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر پرانا پھل نہ جھڑے تو وہ بوسیدہ اور گندا ہو جائے گا۔ جس نے نیا وجود حاصل کر لیا ہے وہ پرانے وجود کا خریدار نہ بنے گا، وہ ذات حق میں اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے۔ تیرے خریدار اندھے ہیں، اندھے پرند کھارے پانی پر جمع ہوتے ہیں جو ان کو اور اندھا بنا دیتا ہے۔ اہل دنیا چونکہ پرانے وجود سے چمٹے ہوئے ہیں تو وہ بھی شور و کھاری پانی کے پرندوں کی طرح اندھے دل والے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں آب حیات جاری نہیں ہے تو وہ کھاری پانی پینے والا اور اندھا دھند کھانے والا ہے۔ اگر اس بری حالت میں تو عمر کی زیادتی کا خواہاں ہے تو تیری مثال اس حبشی کی سی ہے جو اپنی سیاہ روئی پر مطمئن اور خوش ہو۔ اگر کوئی شروع میں خوش رنگ ہو اور پھر وہ سیاہ رو بن جائے تو وہ اس حالت میں مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر اڑنے والا پرند پنجرے میں پھنس جائے تو وہ غم و غصے میں رہتا ہے۔ پالتو پرند پنجرے میں بھی خوش رہتا ہے کیونکہ اس کو کبھی آزادی نصیب نہیں ہوئی تھی، اور اڑنے والا پرند آزاد تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔